ایک مرتبہ پھر آپ کو کراچی لیے چلیں جہاں پہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اماراتی سفیر کے درمیان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. صار جديد حاكم اقليم السند يقول طبعا معالي رئيس وزراء اقليم السند قال ما فيه الكفايه عن ترحيب للضيوف، وايضا السيد موتيوالا بعد قال ما فيه الكفايه. قال انا اوجه رسالتي للاخوان الخليجيين واخوان العرب واخوان الدول الاسلاميه انهم يتحدوا وانهم يتوجهوا في التحادم. هو القوه في التحادم، هي التجاره بتكون افضل. قال انا ما بتكلم عن التجاره الحين وضعف التجاره، لكن يقول لازم يكون في اتحاد بين الدول، تضافر الجهود ويكون على ايد وحده. هني احنا بنقوى في كل شيء ومن ضمنها هي التجاره. وطبعا قال في بعض الدول في اشياء صايره يعني للامه الاسلاميه، لكن قال توحدكم وعلى رايه واحده ومع بعض ممكن نبني تجاره ومستقبل افضل في المستقبل. قال انا اوجه رسالته مره ثانيه للقناصل الخليجيين لنفس المسج اللي انا قلته الحين. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت بھی دی ہے. ہمارے عرب ممالک کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، اور پاکستان جو کہ اسلامی ممالک میں پہلا ایٹمی طاقت رکھتا ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم میں اتفاق نہیں ہے. اگر ہم اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تجارت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی سیاست بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. طبعا رد وكرر نفس الموضوع، يقول يعني دائما الدول الإسلامية إذا تتوجه وتكون على يد وحدة التجارة العالمية بتكون تحت سيطرتهم، تحت يعني الممرات المائية، نقاط الموانئ، التجارة العالمية بتكون تحت أمرتهم، بيسيطرون على العالم. قال طبعا باكستان هي دولة إسلامية والكل يعرف، لكن نبى تضافر الجهود ونكون كلنا على ايد واحدة. دوسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ آج جس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، پاکستان ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جو کھجور کی پیداوار کرتے ہیں. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں کھجور کے ایک درخت سے ہم صرف $50 کماتے ہیں، اور دنیا کے جو دوسرے 4 ممالک ہیں وہ ایک کھجور کے درخت سے $1500 کماتے ہیں. $1500 اور 50 سے $1500 کا فرق صرف اس لیے ہے، یہ بات میں اپنے فارمر بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں، کہ آپ کوالٹی پہ توجہ نہیں دے رہے. آپ کے پاس لیب کی کمی ہے، آپ کے پاس ٹیکنیکل اور ٹیکنیشنز کی کمی ہے. آپ اپنی کھجور کو 95% ضائع کر رہے ہیں. صرف اگر رمضان کے مہینے میں ہمارے یہ جی سی سیز کنٹریز کے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہی صرف 5000 ٹن کی ڈیمانڈ ہے صرف ایک مہینے کی. لیکن پاکستان اور خاص طور پہ ہمارا صوبہ اس میں توجہ نہیں دے رہا. ہم پلانٹیشن تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے لیول پر کر رہے ہیں. ہمیں کمرشل پلانٹیشن کی ضرورت ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو یو اے ای کے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، شیخ منصور نعیان کی ہدایت پر، یہ ہمیں تمام سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری جو منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی ہے، اس کو خاص طور پر اب توجہ دینی ہے. ہم ایک ٹارگٹ رکھیں کہ اس 6 مہینے کے اندر ہم یو اے ای کے ساتھ مل کر
ہمارے جو فارمر ہیں ان کو تمام تر اسسٹنس دیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے یو اے ای کے ایمبیسڈر ہمارے ڈاکٹر وہاب صاحب، کونسل جنرل بخیت بھائی کا، کہ آج ان کی وجہ سے ایکسیلنسی کونسل جنرل گورنر سنگھ کامران ٹیسوری اور کونسل جنرل یو اے کا تقریب سے خطاب. کہا گیا کہ مسلمانوں میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے، عرب ممالک میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہمیں ایک ہونا ہوگا، اتفاق سے سب کو ایک ہونا ہے. $1,500 تک ایک پلانٹ کو پہنچانے کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیکیجنگ نہیں ہے، ہم اپنی پروڈکٹ کو صحیح پیک نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے زبیر موتی والا صاحب آپ بھی کلوز لائزن کریں ہمارے فارمرز کے ساتھ، یو اے ای کے دوستوں کے ساتھ. ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے اگر ہم اس کو پرائرٹی پر لے آئیں. تو جو بات ابھی میری ڈاکٹر وہاب صاحب سے ہو رہی تھی، تو آج ہم $1 بلین $2 بلین کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں IMF اور دنیا کے سامنے جا رہے ہیں، لیکن ہم صرف ایک اس ٹریڈ میں جو کہ یو اے ای کے دوست ہمیں آفر کر رہے ہیں، ہمیں اسے اویل کرنا چاہیے. میں خود بحیثیت گورنر سندھ اس تمام چیزوں کی جو معاونت ہے وہ کروں گا. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کے درمیان جو فیسیلیٹیشن ہوگی اسے کروں گا. اور گورنر ہاؤس کے اندر یہاں جتنے فارمر بیٹھے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں آپ آئیں، ہم سب مل کر، سندھ حکومت اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اپنی اس ٹریڈ کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں دنیا کی تجارت میں اپنا حصہ لینا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم محنتی لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی مثال ارشد ندیم کی صورت میں ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں شاہ زیب رند کی صورت میں موجود ہے، اور الحمدللہ پاکستانی کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے یو اے ای حکومت کا، ہمارے جی سی سیز جو سارے بیٹھے ہیں ان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل معاشی حالات میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اور بحیثیت مسلمان، جیسے میں نے کہا، ہم اتحاد سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سنگ میل طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. في كلمته في بعض النقاط الرئيسية اللي تكلم عنها، يقول احنا باكستان نخلع عندنا مدخولة تقريبا $50، فما أن في الخليج أو دول ثانية توصل مدخول نقلة واحدة $1,500. السبب هذا يقول السبب ان احنا ما نعتني بالتجارة وما عندنا مساعدات حكومية أو توجه للمزارعين أو توجيه المزارعين في هذا الشيء. لكن قال من خلال توجيهات سيدي الشيخ منصور بن زايد وفريق العمل معاه في جلسة الشيخ خليفة للنخيل والابتكار، قال هذه هي خطوة احنا بتوجهنا بتعطينا. کراچی میں گورنر سندھ کا کامران خان ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. کہا کہ تجارت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. مسلمانوں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، عرب ممالک میں بھی کسی وسائل کی کمی نہیں، مگر ہمیں ایک ہونا ہوگا. دنیا کی تجارت ہمارے لیے اہم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.